السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أو كما قال عليه السلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. گزشتہ جمعے میں مختصراً غزوہ احد کا پس منظر پیش کیا گیا تھا کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو ابتداءً فتح حاصل ہونے کے بعد وہ فتح شکستی میں تبدیل ہوئی، اور اس ناکامی اور شکستی کے کیا اسباب تھے۔ 3 اسباب کو ذکر کیا گیا تھا۔ پہلا سبب اختلاف، دوسرا سبب کم ہمتی، اور تیسرا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی ظاہری مخالفت۔ ان میں سے جو پہلا سبب ہے اختلاف، یقیناً اختلاف یہ در حقیقت فساد کی جڑ اور بنیاد۔ جتنا قوم میں اختلاف پایا جائے گا وہ قوم اتنی ہی پیچھے ہٹتی چلی جائے گی۔ اسی لیے دین اسلام نے ابتدائی سے اجتماعیت اور اتحاد اور اتفاق پر زور دیا ہے، اور اخوت اسلامی، اسلام نے سکھلایا ہے کہ آپس میں بھائی چارہ قائم رکھنا یہ ایک مسلم معاشرے اور مسلم سوسائٹی کی خوبصورتی اور بنیاد ہے۔ اس لیے سورۃ الحجرات پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا قرآن کریم میں سورۃ الحجرات میں، انما المؤمنون اخوہ، ایک ایمان والے کا دوسرے ایمان والے کے ساتھ کیا رشتہ ہو سکتا ہے؟ تو کہا کہ ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کا بھائی ہے، ان کے درمیان بھائی چارگی قائم ہے، اخوت اسلامی قائم ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، کہ ہمیشہ اپنے بھائیوں کے درمیان صلح اور صفائی کی کوشش کرتے رہو، یہ قرآنی تعلیم ہے۔ فاصلحوا بین اخویکم، کہ بھائی چارہ باقی رہنے کے لیے انتھک حد درجے کوشش کرتے رہو۔ کہیں تمہاری زبان سے اور تمہارے افعال سے کسی کی بھائی چارگی میں درار اور اختلاف نہ پیدا ہو جائے، کہیں تمہارے ذریعے سے کسی کے درمیان دشمنی اور اختلاف نہ پیدا ہو جائے، اس کا تمہیں خیال رکھنا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ قرآنی تعلیم ہے، یہ قرآنی پیغام ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو علی الاعلان حکومت اسلامیہ قائم نہیں فرمائی۔ پہلے ہی دن آپ نے اعلان نہیں کیا کہ آپ کے مدینہ میں اسلامی حکومت قائم ہوگی، وہ تو خود بخود قائم ہوگی، اعلان کی کوئی ضرورت نہیں پڑی۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا جو کام کیا وہ کام آپ کا یہ تھا کہ آپ نے مسلمانوں کے درمیان انسانیت قائم فرمائی، ان کے درمیان اخوت قائم فرمائی۔ سوچے تو صحیح، یہ اس وقت کا حال ہے جب عربوں میں تعصبیت ان میں پھوٹ پھوٹ کر بھری تھی۔ تعصبیت سمجھتے ہیں؟ یعنی ہم وطنی، ہم علاقائی، ہر ایک اپنے علاقے کا شیر، کوئی دوسرا علاقے والا اگر ہمارے علاقے میں آئے اسے ہم پسند نہیں کریں گے۔ ہاں، تو علاقائیت
اور وطنیت ان کے اندر پھوٹ پھوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ایسے ماحول اور پس منظر میں مدینہ منورہ میں دو جماعتیں ہیں، ایک مہاجرین کی اور ایک انصار کی۔ مہاجرین کا تعلق مکہ سے ہے اور انصار کا تعلق مدینہ سے ہے۔ ظاہر ہے ملکوں کا فرق ہے، آداب و تہذیب کا فرق ہے، تہذیب بھی الگ، مکے والوں کی تہذیب الگ، مدینے والوں کی تہذیب الگ، مکے والوں کا کلچر الگ، مدینے والوں کا کلچر الگ، رنگ و نسل کا فرق ہے۔ مگر باوجود اس افتراق اور اس اختلاف کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انصار اور مہاجرین کو اتنا جوڑ دیا اور اتنا ملا دیا کہ شاید قیامت تک، شاید کیا ناممکن ہے کہ قیامت تک ایسی مثال قائم کی جا سکے کہ انصار صحابہ کا دل ایسا بن گیا مدینہ منورہ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کھول دیا ان کے دل میں، اپنے بھائیوں کی محبت ایسی ڈال دی کہ اب وہ اپنے پراپرٹی اور جائیداد میں بھی مہاجرین کو شریک کرنے لگے۔ اگر کسی کے دو گھر ہے تو ایک گھر اٹھا کے مہاجر صحابی کو دی، اگر کسی کے دو کھیت ہے اور کام کاج کا ذریعہ الگ الگ ہے تو ایک ذریعہ مہاجر کو دے۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری دو بیویاں، میں چاہتا ہوں کہ ایک بیوی میں فلاں مہاجر صحابی کو طلاق دے کر اس سے نکاح کروا دوں۔ اللہ، یہ کوئی چھوٹی قربانی نہیں ہے، مثال قائم کی قوت اسلامی مدینہ منورہ میں، تب جا کر مدینہ بنا ہے، تب جا کر یہ اسلامی حکومت بنی ہے۔ اسلامی حکومت ایسے ہی نہیں بنتی ہے، اسلامی حکومت زور و زبردستی سے نہیں بنتی ہے۔ اسلامی حکومت کی بنیاد اتحاد و اتفاق اور قوت اسلامی ہے۔ ہاں، دین اسلام نے اجتماعیت پر بہت زور دیا۔ یہ نماز ہی کی مثال لے لیجئے، کوئی چھوٹی مثال ہے بھائی، دن میں 5 وقت ہمارا سابقہ پڑتا ہے اس نماز سے، اور کیا وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ کوئی جماعت کے ساتھ نماز چھوڑے۔ میں بات آئی بھائی، نماز نہیں چھوڑ رہا، صرف جماعت چھوڑ رہا، تو کہا کہ میں اس کے گھر کو آگ لگا دوں جو جماعت کی نماز کو چھوڑتا۔ کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ صرف جماعت کے ساتھ نماز کو نہیں چھوڑ رہا ہے، وہ اجتماعیت سے ہٹ رہا ہے۔ ادھر حقیقت کس سے ہٹ رہا ہے؟ اجتماعیت سے ہٹ رہا ہے۔ یہ بہت بڑا سنگین جرم ہے۔ تو دن میں 5 وقت اجتماعیت قائم ہونا، جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنا، یہ اجتماعیت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور پھر مزید، چاہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھے چاہے تنہا نماز پڑھے، ہم سورہ فاتحہ جو پڑھتے ہیں ہے نا ہر رکعت میں، چاہے امام پڑھائے یا ہم خود پڑھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد چاہتا ہوں، تو مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ یہ ترجمہ ہے؟ نہیں، ترجمہ اجتماعیت کا، جماع کا صیغہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے اور ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہے کہ نہیں؟ اگر ایک شخص تنہا نماز بھی پڑھ رہا ہے تو تنہا نماز پڑھتے وقت بھی اس کا صیغہ اور اس کا انداز تکلم یہی ہوگا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے۔ ارے میں تو تنہا پڑھ رہا ہوں تو مجھے تو یہ کہنا چاہیے کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد چاہتا ہوں، تو مجھے سیدھا راستہ بتلانا۔ نماز سے ہی نہیں ہوگی، سورہ فاتحہ سے ہی نہیں ہوگی، جمع کا صیغہ استعمال، اس لیے کہ اسلام یہ سورہ فاتحہ کا سبق دے کر ہمیں یہ تصور دلاتا ہے کہ میں کے خوف سے نکل کر اجتماعیت میں داخل ہوں۔ میں صرف میرا، صرف میں نہیں، اجتماعیت پر بہت زور دیا ہے دین اسلام۔ ہاں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری عجیب عجیب مثالیں دی ہیں اجتماعیت کی، کہ چاہے تم رنگ و نسل کے اعتبار سے الگ ہو، خاندان کے اعتبار سے الگ ہو، مکان اور علاقے کے اعتبار سے الگ ہو، کچھ فرق نہیں پڑتا،
فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ مسلمان کا اتحاد سوائے کلمے پر اور اسلام کے ہے ہی نہیں۔ اللہ نے جو ہمیں جوڑا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ملایا ہے، وہ کلمے کی بنیاد پر ملایا۔ کس کی بنیاد پر ملایا ہے بھائی؟ کلمے کی بنیاد پر ملایا، چاہے علاقہ الگ الگ ہو، رنگ و نسل الگ الگ۔ اس لیے کتنی بہترین مثال دی، کالجسد الواحد، ایک جسم کی طرح۔ اگر رات میں میرے پیر میں اگر درد ہے تو کیا خیال ہے پورا جسم سوتا ہے، پیر جاگتا ہے؟ نہیں، بلکہ اس پیر کی درد کی وجہ سے پورا جسم جاگتا ہے، بہے کہ نہیں؟ اگر میرے پیٹ میں درد ہے، اللہ نہ کرے، تو کیا صرف پیٹ جاگتا ہے، پورے اعضاء سو جاتے ہیں؟ نہیں، درد تو صرف پیٹ میں ہے، جاگ تو پورے اعضاء رہے، پورے اعضاء جاگ رہے، بدن کے پارٹ جاگ رہے، بے قرار ہے۔ یہی معاملہ ایک مسلمان کا ہے، ایک ایمان والے کا، کہ چاہے دنیا کے کسی کونے میں اس کو تکلیف ہو، مگر اس کے درد کی کراہت اور اس کی شدت پوری قوم محسوس کر رہی ہے اور پوری برادری محسوس کر رہی ہے۔ یہ ایک ایمان والے کی اور مسلمان کی پہچان ہے، ایمان والے اور مسلمان کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کتنا صاف چوتھے پارے میں اللہ نے ذکر فرمایا، کتنے واضح انداز کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو ایک ساتھ مضبوطی سے تھامے رکھو، آپس میں بٹو نہیں، انتشار اور اختلاف نہ کرو۔ قرآن کریم کی اس آیت پر غور کیجیے، قرآن کریم نے صرف مطلق جمع ہونے کی تحسین نہیں فرمائی، قرآن کریم نے جمع ہونے کے لیے ایک پلیٹ فارم دیا کہ اس طریقے سے جمع ہو۔ بھائی اتحاد اور اتفاق تو قوم کے نام پر بھی ہوتا ہے، علاقے کے نام پر بھی ہوتا ہے، خاندان کے نام پر بھی ہوتا ہے، نہیں، ان ساری چیزوں سے تمہارے اندر تعصبیت اور عصبیت پیدا ہو، اور عصبیت انسان کو ظلم پر کھڑا کرتی ہے۔ بس من نہیں، عصبیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس منا من دعا الی العصبیہ، اور کما قال علیہ السلام، حدیث ہے کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو عصبیت کی دعوت دیتا۔ عصبیت یعنی کہ بھئی صحیح ہو غلط ہو اس سے مجھے کچھ پڑی نہیں ہے، یہ میرے علاقے کا ہے، یہ میرے خاندان کا ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، اب میں اس کے لیے کھڑا ہو جاؤں، نعوذ باللہ من ذلک، یہ عصبیت ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں ہے۔ جمع ہونا ہے، اتحاد اور اتفاق پیدا کرنا ہے، لیکن اس کا پلیٹ فارم قرآن کریم نے دیا ہے کہ بحبل اللہ، اللہ کی رسی، اللہ کی رسی کو پکڑ لو، الگ الگ رسی مت نکالو، اللہ کی رسی کو پکڑ لو۔ اور مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہاں اللہ کی رسی سے مراد کتاب اللہ، قرآن کریم، کہ قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اللہ کی کتاب اور شریعت پر جڑ جاؤ، جٹ جاؤ، جم جاؤ، تو پھر دیکھو اللہ کی رحمت کیسے اترتی۔ ہاں، اور اس سے بڑھ کر مزے کی بات اور نقطے کی بات یہ سمجھ لیجیے، اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری آیت ذکر فرمائی، اللہ تعالیٰ جو بارہا ہم سنتے ہیں اور خطبے میں بھی پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتی، اللہ سے ڈرو جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور اسلام ہی کی حالت میں تمہاری موت آئے۔ کیا کنیکشن ہے اس آیت کا ماں باپ کی آیت سے؟ یعنی آیت اللہ نے ذکر فرمائی، اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، یعنی اتحاد کی آیت اللہ نے ذکر فرمائی۔ پہلے اللہ تقوی کا ذکر فرما رہے، سمجھنے کی کوشش کی، پہلے اللہ کس کا ذکر فرما رہے؟ تقوی کا ذکر فرما رہے، اور تقوی کے بعد اللہ تعالی اتحاد کا ذکر فرما رہے۔ یاد رکھیے، اتحاد دو طریقوں سے ہوتا ہے، جمع ہونا دو طریقوں پر ہوتا ہے۔ ایک اتحاد ہوتا ہے دشمن کے ڈر سے، ایک اتحاد ہوتا ہے کس کے ڈر سے؟ دشمن کے ڈر سے۔ بھئی دشمن ہم پر یلغار کر رہا ہے، دشمن ہم پر آنکھ نکال رہا ہے، آئے دن مسلمانوں کے خاتمے کی باتیں ہو رہی، بات سمجھ میں آ رہی؟ چلو اتحاد پیدا کرو، چلو
ہو جاؤ. اب ہمیں جڑنا ہے, جڑ کر کام کرنا ہے تاکہ دشمن کو مزہ چکھائے. میری بات سمجھنے کی کوشش کیجیے. ہمیں ابھی ملنا ہے, اب ہمیں الگ الگ نہیں ہونا ہے, دشمن کو مزہ چکھانے کے لیے ایک ساتھ جڑنا ہے. یہ اتحاد کی ایک شکل ہے, لیکن یاد رکھیے اس اتحاد کا فائدہ ہمیشہ نہیں رہے گا, وقتی رہے گا. اس اتحاد کا فائدہ ہمیشہ نہیں رہے گا, ایک وقتی اور ایک جوشیلا رہے گا. قرآن کریم نے جس اتحاد کی دعوت دی ہے اور دشمن کے خوف کی وجہ سے دعوت نہیں دی. قرآن کریم نے جس اتحاد کی دعوت دی ہے وہ اللہ کے تقوی کی بنیاد پر دی. سبحان اللہ. قرآن کریم نے جو اتحاد کی دعوت دی ہے وہ اللہ کے تقوی کی بنیاد پر دی کہ اللہ کے تقوی پر جمع ہو جاؤ, اللہ کے تقوی پر جمع ہو جاؤ. اللہ کے تقوی پر جمع ہونے کا مطلب اب ہم اپنی ذات سے اللہ کا تقوی اختیار کریں. میں میری ذات میں اللہ کا تقوی لاؤں گا, میں میرے گھر میں اللہ کا تقوی لاؤں گا, میں میرے معاشرے میں اللہ کا تقوی لاؤں گا, میری سوسائٹی میں, بستی میں, علاقے میں, محلے میں, شہر میں, گاؤں میں. جیسے جیسے اللہ کا تقوی بڑھتا جائے گا اللہ کی طرف سے اتحاد کی دولت نصیب ہوتی جائے گی. اور یہ اتحاد جو ہوگا نا, اللہ کی قسم, یہ اتحاد جو ہوگا نا یہ من جانب اللہ, اللہ کی طرف سے ایسا عطا کردہ اتحاد ہوگا کہ اب دشمن کے دلوں میں اللہ ہمارا رعب ڈال دے. دشمن کے دلوں میں اللہ ہمارا رعب ڈالے. اب ہمیں رعب ڈلوانے کی ضرورت نہیں ہے, اب ہمیں نعرے تکبیر بلند کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اب ہمیں اکٹھا ہونے کی ضرورت نہیں. خود بخود دشمن ہمارے تقوی سے ڈرے. بات سمجھنے کی شاید اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ اصل جو اتحاد ہے وہ دشمن کے خوف کی وجہ سے اتحاد نہیں, بلکہ اللہ کے ڈر اور تقوی کی بنیاد پر جو اتفاق ہوگا اور اتحاد ہوگا اس کا اثر دیر پا رہے. یاد رکھیے. اور یہ اتحاد اور اتفاق کثرت کو نہیں چاہتا. یہی وجہ ہے کہ اتحاد اور اتفاق کثرت کو نہیں چاہتا. قرآن کریم نے ایک ضابطہ, ایک فارمولا ذکر فرمایا اتحاد اور اتفاق کے تعلق سے. جو میں کہہ رہا ہوں, جو میرا موضوع ہے کہ اتحاد اور اتفاق یہ تقوی کی بنیاد پر آتا ہے. جب تقوی کی بنیاد پر آئے گا تو پھر وہ کثرت کا بھی محتاج نہیں, کوانٹٹی کا بھی محتاج نہیں. قرآن کریم کہہ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے قرآن کریم؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ. قرآن نے فارمولا اور ضابطہ ذکر فرمایا. چھوٹی جماعتیں, کم من فئۃ قلیلہ, چھوٹی جماعتیں, کوانٹٹی میں کم, تعداد کے کم, ہاں انگلیوں پر گننے کے قابل, کہاں 1000 اور کہاں 313 اور 314 غزوہ بدر. عرب ہے کہ نہیں؟ کم من فئۃ قلیلۃ, کہ چھوٹی جماعت جو تعداد میں یقیناً کم, سامان میں کم, اسباب میں کم, مال و جائیداد میں کم, مگر غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ, اللہ کی اجازت, اللہ کی نصرت, اللہ کی مدد سے بھاری بھرکم جماعت پر وہ غالب ہو جائے. قرآن بتا کہ چاہے ہزاروں اور لاکھوں کا لشکر کیوں نہ ہو, چاہے ملک میں اور علاقوں میں قلت کیوں نہ ہو اور لوگوں دشمنوں کی کثرت کیوں نہ ہو, کچھ فرق نہیں پڑتا کثرت سے. اس سے ڈر اور خوف پیدا کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ ہم نہتے ہیں, ہم کمزور ہیں, ہم مائنورٹی کے اعتبار سے کم ہیں, ہماری تعداد کم ہے, ہم قلیل ہیں, کیسے ہم غالب آ سکتے ہیں؟ دین اسلام نے وہ معیار ہی نہیں رکھا. دین اسلام نے تو معیار تقویٰ رکھا ہے. اللہ کا ڈر پیدا کرو, تم قلیل جماعت ہونے کے باوجود, کم جماعت ہونے کے باوجود اللہ تم کو پوری دنیا پر غالب کرے. یہ قرآن کا وعدہ ہے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ. ہاں, ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا پڑے. اللہ نے جو قرآن میں نصرت کے وعدے اور نصرت کے اصول جو قرآن نے ذکر فرمائے ہیں اسے پڑھنا پڑے گا, اسے جاننا پڑے گا کہ کیسے ہم غالب آ سکتے ہیں, کیسے ہم اللہ کے کلمے کو بلند کرنے والے بن سکتے ہیں. افسوس, اتحاد اور اتفاق کی تقریریں, خطابات, بیانات لمبے چوڑے ہوتے ہیں, خطابات بڑے ہوتے ہیں, مگر افسوس کہ آج ہماری اصلاح معاشرے کی نہیں ہو پا رہی اصلاح.
آج بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک جو میں نے خطبے میں حدیث پڑھی، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، ننھے منھے بچے جو 40 حدیثیں یاد کرتے ہیں اس میں یہ حدیث بچے یاد کرتے ہیں، ہے نا؟ سباب المسلم فسوق ہے کہ ہم بڑے اس حدیث کو یاد کریں اور اس کے مطلب کو سمجھیں کہ مسلمان کو گالی دینا فسوق ہے، فسق ہے۔ فسق کا مطلب ترجمہ تو کر دیتے ہیں گناہ ہے۔ قرآن کریم نے لفظ فسق کفر کے بعد ذکر کیا ہے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، 3 چیزوں کو ذکر کیا، کفر، فسوق، عصیان۔ کفر واضح ہے کسے کہتے ہیں، اور عصیان گناہ کو کہتے ہیں۔ تو گناہ اور کفر کے درمیانی جو کیفیت ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فسق کہتے ہیں۔ اور جب یہ فسق انسان میں آتا ہے تو دور نہیں کہ وہی فسق انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ قرآن نے تفریق کی۔ تو کسی مسلمان کو گالی دینا، کسی مسلمان کو برا بھلا کہنا کتنا بڑا جرم شریعت نے قرار دیا کہ وہ صرف گناہ نہیں ہے، گناہ سے بڑھ کر کئی گنا آگے وہ فسق ہے، جو فسق اسے کفر تک لے جا سکتا ہے۔ صرف آپسی خرابیاں فسق قرار دیا گیا۔ یاد رکھیے کتنی بڑی بیماری ہے۔ سباب المسلم فسوق، آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کرنا، ایک دوسرے کے پیچھے پڑنا، ایسا وہ ایسا، وقتالہ کفر، اور پھر مزید گالی سے اور برا بھلا کہنے سے بڑھ کر بات جب آگے بڑھ جائے اور ایک دوسرے سے مقاتلہ کرنا اور جھگڑا کرنا، کسی کو تکلیف پہنچانا، اس کو تو شریعت نے کفر قرار دیا۔ بھائی دیکھیں، فسق کے بعد فوراً کفر کا تذکرہ آ گیا، اس کو تو شریعت نے کیا قرار دیا ہے بھائی؟ کفر قرار دیا۔ آج ہم نظریاتی اعتبار سے کتنے اختلاف میں اپنی جگہ پر، ضروری نہیں ہمارے چہرے ایک دوسرے سے الگ ہے، کسی کا چہرہ کسی سے نہیں ملتا، میں کس نظریات کا حامل ہوں ضروری نہیں کہ آپ اس نظریات کے حامل ہو، الگ الگ اختلاف ہو سکتا ہے، میری رائے، میرے سوچنے کا معیار آپ کے سوچنے کی طرح نہیں ہو سکتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے طبیعی مزاج اور فرق ہے، لیکن اس اختلاف کو ہم ذاتیت پر نہ اتاریں، اس اختلاف کو ہم ذاتیت پر نہ اتاریں۔ ہمارے بزرگوں کی کتنی بہترین مثال ہے، آپ کیجئے گا 2 منٹ لیتا ہوں۔ آپ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنی چاہیے، اور وہ ہے کہ نہیں شوافی کے نزدیک فجر کی نماز میں کیا پڑھی جاتی ہے؟ دعائے قنوت۔ احناف کے نزدیک دعائے قنوت پڑھی نہیں جاتی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی حیات میں ایک دفعہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر گئے، جہاں آپ مدفون تھے، وہاں گئے اور اس سے قریب مسجد میں آپ نے فجر کی نماز پڑھی۔ کس نے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز پڑھائی۔ اب ہے تو شافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ، ان کا ریسرچ اور ان کا اجتہاد یہ کہتا ہے کہ فجر کی نماز میں دعائے قنوت ہونا چاہیے، مگر آپ نے فجر کی نماز میں دعائے قنوت نہیں پڑھی۔ شاگرد جمع ہو گئے اور کہا حضرت آج تو اچھا موقع تھا، بہرحال حنفی مسجد میں اور حنفی امام کے قریب نماز پڑھی جا رہی ہے، حضرت سوئے ہوئے ہیں قریب میں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آج تو بازی جیتنے کا بہتر موقع تھا، میں تھوڑا اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں، ہم تم اگر ہوتے تو اس طرح کہتے۔ وہ شاگرد بھی شاگرد تھے، بہرحال ہماری طرح نہیں تھے جو کسی کو غلط چیزوں پر اکسایا کرے۔ تو سنیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب، کہتے ہیں کہ ہاں میں نے پوری زندگی دعائے قنوت فجر کی نماز میں پڑھی ہے، مگر اب اس صاحب قبر کی وجہ سے مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں اس کے قریب دعائے قنوت پڑھوں۔ اللہ، کتنا احترام، زندگی میں نہیں مرنے کے بعد بھی احترام کہ بھائی نہیں، ان کا اپنا ایک اجتہاد تھا کہ دعائے قنوت نہیں پڑھنی چاہیے۔ سو وہ ایک بہت بڑے امام ہے، میں اتنا قریب آ کر ان کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ سوچیے تو صحیح، ایک مثال ہے یہ کہ نظریاتی اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن معاملہ ذاتیت پر نہیں اترنا چاہیے۔ آج معاملہ یہ ہے کہ ہمارا معاملہ ایک دوسرے سے ذاتیت پر اترتا ہے، چاہے وہ اختلاف کسی بھی اعتبار سے ہو، ملی اعتبار سے، قومی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے۔ سیاسی اعتبار سے بہت ضرورت ہے سیاست میں رہنے کی ہم لوگوں کو، سیاست کے بغیر دین کی تکمیل ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ سیاست اور دین کو ہم نے الگ کر دیا، معاف کیجیے گا ایک مستقل موضوع ہے، سیاست اور دین کو ہم نے الگ کر دیا، وگرنہ سیاست تو در حقیقت دین کا ایک حصہ ہے،
لیکن اب سیاست میں جانے کے بعد، الگ الگ پارٹیاں ہونے کے بعد، اب ہمارا پوری تگ و دور صرف نفس سیاست پر، نعوذ باللہ من ذالک، بات جب قومیت کی آئے، بات جب دین و اسلام اور کلمے کی آئے، تب بھی ہم اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں کہ میری سیاست خالی ہے۔ معاف کیجیے گا، غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھ کرے گا، جو عہدہ اللہ نے آپ کو دیا، جو مقام اللہ نے آپ کو دیا، اللہ پوچھ کرے گا۔ ہاں، تو بہرحال ان چیزوں سے، اس خول سے نکل کر ہمیں قوم کے لیے کام کرنا ہے۔ اس کو صرف بحیثیت تقریر نہ سمجھا جائے، معاف کیجیے گا، آج ہی سے عزم مصمم کرے اس مسجد سے اٹھنے کے بعد انشاءاللہ کہ میں اتحاد اور اتفاق کی تبلیغ اور دعوت شروع کروں گا اپنی ذات سے، کریں گے انشاءاللہ۔ اس کی ترتیب اور طریقہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے، اس سے پہلے بھی میں نے چند سالوں پہلے بات کی تھی، سب سے پہلے ہم اتحاد قائم کرنے کے لیے کیا کریں؟ سیمینار کرے، پروگرام کرے، جلسے کرے، جلوس کرے، اتحاد و اتفاق کا جھنڈا لہرائے، نہیں، اپنی ذات سے شروع کریں۔ سوچیں کہ میری کس سے بات بند ہے، میرا کس سے قطع تعلق ہے، رشتہ داروں کے اعتبار سے، پڑوسی کے اعتبار سے، قریبی کے اعتبار سے، کہ میری کس سے بات بند ہے، اس سے ملے، اس کو فون کرے، اللہ واسطے مجھے معاف کر دے، اللہ واسطے مجھے معاف کر دے، دل میں جو کچھ میرے تعلق سے، دل میں جو کچھ ہے، ہم ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں اور اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، ہے نا؟ ایمان کی لذت اور حلاوت اس شخص کو ملتی ہے جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، ہماری محبت بھی اللہ کے لیے۔ تو سب سے پہلے جمعہ بعد ہم ایک دوسرے سے رابطہ قائم کریں۔ اگر مل نہیں سکتے ہو، تھوڑی ہچکچاہٹ ہو رہی ہے، تو ابتدا اور بسم اللہ فون کے ذریعے سے فون کریں، بھائی معاف کرو، مجھ سے جو تکلیف ہوئی ہے معاف کر دیجیے، میرے دل میں جو کچھ ہے میں نے معاف کیا، تم مجھے معاف کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دل میں اسی طرح بھرا رکھ کر میں چلا گیا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے قطع تعلق اور قطع کلام کرتا ہے، تو اس طرح کرنا حرام اور ناجائز ہے، اسی حرام طریقے پر میری موت نہ ہو جائے، اپنے دل کی صفائی کے ساتھ انشاءاللہ۔ جب یہ چھوٹا اتحاد شروع ہوگا نا انشاءاللہ معاشرے اور بستی سے، تو اللہ تعالیٰ بڑے اتحاد اور اتفاق کی دولت سے ہمیں نوازے گے انشاءاللہ العزیز۔ اس کے لیے کسی سیمینار اور کسی پروگرام کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اللہ پاک کی سبیل ہمارے لیے آسان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا